بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب رفع البصر الی السماء، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف نظر اٹھانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں کہا، میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے بعض حصے بعض کو توڑ رہے تھے جب تم نے ہم کو دیکھا تھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا۔ نماز میں مقتدیوں کا امام کی طرف نظر اٹھانا یہ درست اور جائز ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھائی، میں نے دیکھا اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے بعض حصے کو توڑ رہے تھے جب تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا، تو اس میں نظر پائی گئی اور اس میں دیکھنا پایا گیا۔ پہلی روایت ابو معمر کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خباب سے کہا، خباب بن عرط، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا کیسے تم جانتے تھے؟ کہا باضطراب لحیتی، آپ کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے۔ اور دوسری روایت ہے عبداللہ بن زید کی کہ یخطب قال وحدثنا البراء وکان غیر کذوب، یہ خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ حضرت برا نے ہم کو بتایا، اور حضرت برا یہ ثقہ تھے، جھوٹے نہیں تھے۔ انہم کانوا اذا صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیتے، اس کے بعد یہ لوگ سجدے میں جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرہن لگا، آپ نے نماز پڑھائی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، اپنی جگہ پر آپ نے کوئی چیز پکڑی تھی یا لینے کا ارادہ کیا تھا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے اس کے ایک گچھے کو لینا چاہا۔ یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے، فعل کا تو معنی یہی ہوتا ہے میں نے ایک گچھا لیا، لیکن آپ نے لیا نہیں تھا، لینے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم اس کے پھل کو کھاتے رہتے اور یہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے، آپ نے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے ابھی جب تم کو نماز پڑھائی ہے جنت اور جہنم کو قبلہ کی دیوار میں دیکھا، یعنی اس کی تصویر دیکھی۔ آج کی طرح سے نہ میں نے کبھی خیر دیکھا اور نہ کبھی شر دیکھا، 3 بار یہ بات آپ نے بیان فرمائی۔ اس باب سے حضرت عائشہ کی حدیث کی مناسبت واضح ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور نماز کی حالت میں صحابہ نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر ہے جب تک امام کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو دیکھنا پایا گیا۔ رسول اکرم کی طرف بنا دیکھے آپ کی داڑھی کی حرکت نہیں معلوم ہو سکتی۔ اس حدیث سے امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ مقتدی کی نگاہ نماز میں قبلے کی طرف ہوگی۔ شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھے گا، اور یہی صحیح ہے۔ تو امام مالک کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ ہمارا قبلہ ہے تو ہم ایسے دیکھیں گے، اور شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں نہیں،
ہم ایسے دیکھیں گے جیسے 3 فٹ 4 فٹ کے آگے ہمارا سجدہ گاہ ہے، جہاں ہم سجدہ کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے تب بھی ہماری نظر بہت دور تک جاتی ہے، بہت دور تک دکھتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مسئلہ کہ نماز کی حالت میں امام کی طرف نظر کا اٹھنا، لیکن یہ صرف سامنے ہے، دائیں طرف نہیں چہرہ کریں گے، یا بائیں طرف چہرہ نہیں کریں گے، یا اوپر سر نہیں اٹھائیں گے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ نماز میں آسمان کی طرف سر اٹھانا۔ یہ روایت حضرت انس سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اس بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بات کہی، یہاں تک کہ کہا کہ لوگ اپنی نظریں روک لیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا۔ یہاں پر اختلاس کی بات آئی ہے، اختلاس کے اور اچکنے کی بات آئی ہے، تو یہاں اچکنے کا معنی ہوتا ہے، اختلاس کا معنی اچکنا ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس قوت نہیں ہے پر مالک کے سامنے اچانک آتا ہے اور اس کا مال لے کر بھاگ جاتا ہے، یہ اختلاس ہے۔ اسی مفہوم کا ایک دوسرا لفظ آتا ہے سارق۔ سارق چپکے سے مالک کا مال چوری کرتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ناہب یہ طاقتور ہوتا ہے اور زبردستی مالک کے سامنے سے اس کا مال لے لیتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ اب آپ آئیے اصل موضوع پر۔ چونکہ شیطان التفات کے ذریعہ مصلی کو تھوڑی دیر کے لیے مشغول کر دیتا ہے، جتنی دیر شیطان نے مشغول رکھا اتنا ثواب اس کا کم ہو گیا اور شیطان نے اپنا حصہ مار لیا، اس لیے اس کو اختلاس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نماز میں سجدہ گاہ پر نظر رکھیں گے۔ اور الالتفات فی الصلاۃ، یہ دونوں باب یعنی آگے پیچھے دونوں باب ہیں، نماز میں متوجہ ہونا اور ملتفت ہونا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نماز میں مڑنے کے سلسلے میں اور التفات کے سلسلے میں، تب آپ نے کہا تھا کہ وہ تو شیطان کا اچکنا ہے، بندے کی نماز سے وہ اچک لیتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش چادر میں نماز پڑھی، پھر آپ نے اس چادر کو اتار دیا اور کہا اس کے نقش و نگار نے مجھے مصروف کر دیا اور مشغول کر دیا، لے جاؤ اسے ابو جہم کے پاس اور ان کی انبجانی چادر لے آؤ۔ تو ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے نماز میں، یا خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں ایسی شال یا ایسی چادر جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو کہ پیچھے والوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ اور اس کے بعد میں هل يلتفت لامر ينزل به، جب نماز میں نمازی پر کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی چیز دیکھ لے یا قبلہ کی جانب تھوک نظر آئے تو کیا متوجہ ہو سکتا ہے؟ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ابو بکر متوجہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ روایت حضرت ابن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھا، آپ نماز پڑھ وہو یصلی، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اس کو کھرچ دیا، پھر آپ نے فرمایا جب سلام پھیر کر کے پلٹے، جب سلام کر کے پلٹے تو لوگوں سے کہا آدمی نماز میں ہوتا ہے، ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، تم میں سے جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی اپنے سامنے نہ تھوکے۔ اور اس پر بحث گزر چکی ہے بہت تفصیل کے ساتھ کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ تو نمازی کے سامنے ہوتا ہے اور نہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے، اللہ عرش پر ہے
اور اس کی صراحت قرآن میں آئی ہے، پر علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، قہر کے اعتبار سے، غلبہ کے اعتبار سے ہر چیز پر غالب ہے، قاہر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت انس کی کہ ایک بار مسلمان فجر کی نماز میں تھے، اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے اپنے کمرے کا، حضرت عائشہ کے کمرے کا پردہ کھولا اور سامنے ہوئے۔ لوگوں نے ان کی طرف دیکھا اور یہ سب بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ خالی کر دیں اور صف میں مل جائیں۔ انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور نماز پڑھائیں گے، اور مسلمانوں نے تو یہاں تک ارادہ کر لیا کہ وہ نماز میں فتنے میں پڑ جائیں اور نماز چھوڑ دیں۔ فتنہ یہی ہے کہ نماز چھوڑ دیں مارے خوشی کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی نمازیں پوری کر لو۔ آپ نے پردہ ڈالا، وَتُوفِيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اسی دن کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ حدیث 753 نمبر میں گزر چکی ہے، یعنی باب القبلہ میں۔ وہاں پر دیوار سے تھوک اور بلغم کھرچنے کی بات حالت نماز میں نہیں ہے، یعنی 753 نمبر حدیث سے یہ نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اسے کھرچا تھا، لیکن یہاں کی حدیث بالکل نص ہے، بالکل صریح ہے کہ کھرچنے کا فعل حالت نماز میں واقع ہوا ہے، اور اسی سے باب سے مناسبت بھی ہے کہ ایک معاملہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے اسے کھرچ دیا۔ یہاں پر مناسبت واضح ہے کیونکہ پردہ اٹھانے کا واقعہ پیش آنے پر صحابہ نے آپ کی طرف التفات کیا، آپ کی طرف التفات کیا اور مڑے۔ اگر التفات نہ کرتے تو آپ کا پردہ اٹھانا کیسے دیکھتے اور آپ کا اشارہ کرنا کیسے سمجھتے؟ نبی اکرم نے لوگوں کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی امر حادث پر التفات جائز ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک بات یہاں اور کہنا مناسب ہوگا کہ کبھی کبھی سماج میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تیز تیز آواز آنے لگتی ہے، رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی، تو نماز چھوڑ دینی چاہیے، امام کو سلام پھیر دینا چاہیے جس حالت میں ہے، نماز چھوڑ کر کے پیش آمدہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سیلاب آ گیا ہے، آگ لگی ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، پھر لوٹ کر کے آئے اور نماز پڑھیں۔ باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات كلها فی السفر والحضر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اس مسئلے کا بیان کہ امام اور مقتدی پر ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ گھر پر ہو یا سفر میں، نماز سری ہو یا جہری۔ پہلی حدیث یعنی 755 سے اس کے بعد میں دیکھیے جو ہماری حدیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے حضرت سعد کی شکایت کی، حضرت سعد کی شکایت حضرت عمر سے کی، حضرت عمر نے سعد کو فوراً معزول کر دیا۔ حضرت عمر کا طریقہ کار یہی تھا کہ اگر کسی کی شکایت ہوتی تھی تو فوراً اس کو معزول کر دیتے تھے، ان کی جگہ پر دوسرا گورنر بھیج دیتے تھے، پھر ان کی تحقیق کرتے تھے۔ واستعمل علیہم عمارا، ان کی جگہ پر حضرت عمار کو حاکم بنا دیا۔ کوفہ والوں نے بڑی شکایتیں کی، ان لوگوں نے کہا فشکو، ان لوگوں نے بہت شکایتیں کی، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہ تو ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھا پاتے۔ فارسل الیہ، حضرت عمر نے حضرت سعد کو بلوایا اور ان سے کہا اے ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، ان ہؤلاء یزعمون، یہ لوگ کہتے ہیں، گمان کرتے ہیں
کہ آپ نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھاتے ہو۔ ابو اسحاق نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا تھا، میں اس میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی اور نقص نہیں کرتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تھا، شروع کی 2 رکعت میں ٹھہرتا تھا، یعنی اس کو لمبی پڑھتا تھا، اور بعد کی تشہد کے بعد کی 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ابو اسحاق آپ کے سلسلے میں میرا گمان اور میرا خیال یہی تھا۔ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ۔ اب یہیں تک تحقیق نہیں رکی، بلکہ ایک کمیشن بنایا، کئی لوگوں کو کوفہ بھیجا۔ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، کوفہ والوں سے مسجد جا کر کے پوچھا، کوئی مسجد نہیں چھوڑی مگر وہاں گئے اور ان کے بارے میں سوال کیا۔ سب لوگوں نے ان کے بارے میں اچھی باتیں کہیں اور ان کی تعریف کی۔ ایک مسجد میں گئے، بنو عبس کی مسجد میں جب گئے تو ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہو گیا، اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، اس کی کنیت ابو سعدہ تھی۔ اس نے کہا جب آپ نے ہم سے سوال کر ہی لیا ہے تو سعد یہ فوج کے ساتھ نہیں جاتے، یہ فوج کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جاتے، یہ برابری سے مال غنیمت نہیں تقسیم کرتے، اور جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں بھی انصاف نہیں کرتے۔ حضرت سعد نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے 3 بددعا کروں گا۔ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ یہ جھوٹا ہے، ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی فقر کو لمبی کر دے، اس کے فقر کو بڑھا دے اور اسے فتنے کا شکار بنا دے۔ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ، اس کے بعد جب اسے پوچھا جاتا تھا، اس کی حالت بالکل ویسے ہی ہو گئی تھی جیسے حضرت سعد نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کیسی حالت ہے تو کہتا تھا شیخ کبیر مفتون، بوڑھا آدمی اور فتنے میں پڑ گیا ہوں، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ عبد الملک کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، اس کی بھویں اس کی آنکھ پر آ گئی تھی، لٹک گئی تھی، اتنی لمبی عمر اس کی ہو گئی تھی، اور یہ فتنے میں پڑتا تھا، یہ سڑکوں پر راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور ان کو آنکھ مارتا تھا۔ اور اس کے بعد میں ہماری اگلی روایت ہے عن عبادہ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک آدمی بھی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تب آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا لوٹ کے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ کے گئے، انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے کہا لوٹ کے جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار یہی مسئلہ ہوا۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جو کچھ میسر ہے وہ قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع میں چلے جاؤ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ
یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور یہ اپنی پوری نماز میں کرو، ایسے ہی اپنی پوری نماز میں کرو۔ اور جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے کہا میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد جو نماز پڑھائی تھی اور اس میں میں نے کوئی کمی نہیں کی تھی، اور زوال کے بعد کی نماز وہی ظہر ہے اور عصر ہے۔ ارکض فی الاولین، شروع کی 2 نمازیں میں لمبی پڑھاتا تھا اور بعد کی 2 رکعتیں میں ہلکی پڑھاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ذاک الظن بک، تمہارے سلسلے میں میرا گمان یہی ہے۔ پہلی حدیث 755 سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد 4 رکعتوں میں قرآن کی قرأت کرتے تھے۔ کئی جگہ پر قرأت کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ہے، اور پھر اپنی نماز کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کہا۔ اور اس حدیث کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم ہم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی ویسے ہی پڑھو۔ اس سے واضح ہو گئی کہ امام اور مقتدی ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نماز جہری ہو یا سری، سفر ہو یا حضر، امام ہو یا مقتدی۔ سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ اور کبار صحابہ میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیر اندازی سے خوش ہو کر فرمایا سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ آپ نے فارس یعنی ایران کو فتح کیا، اس لیے ان کو فاتح فارس کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن کوفہ والوں کی جو خمیر تھی، فتنہ، فساد، شور، ہنگامہ، انہوں نے پہاڑ جیسے حضرت سعد کو بھی نہیں بخشا۔ ان لوگوں نے پہاڑ جیسے عظیم شخصیت اور حضرت سعد کو نہیں بخشا اور حضرت عمر سے شکایت کر دی۔ حضرت عمر نے کمیشن بھیج کر تحقیق کروائی، ساری شکایتیں غلط ثابت ہوئیں۔ صرف ابو سعدہ نے فسق میں نام پیدا کرنے کے لیے 3 جھوٹے الزامات لگائے۔ اس کے جواب میں حضرت سعد نے 3 بددعائیں دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اللہ نے ان کی بددعا قبول کر لی۔ ابو سعدہ بعد میں حضرت سعد کی بددعا لگنے کا اعتراف کرتا تھا۔ حضرت سعد کو معزول کر کے حضرت عمر نے عمار بن یاسر کو نماز اور عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کا افسر بنایا۔ حضرت سعد کی برات ظاہر ہو چکی تھی، فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے سعد کو ان سے دور رکھا تاکہ پھر کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا کریں۔ حضرت عمر کا یہ اصول تھا کہ 4 سال سے زیادہ کسی کو عامل باقی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سعد کو سن 17 ہجری میں گورنر بنایا گیا تھا اور معزول 21 میں کیے گئے۔ اس طرح ان کی 4 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص حضرت عمر کی مجلس شورا کے ممبر تھے، اس کی وجہ سے حضرت عمر سے قربت تھی، اس کے باوجود ان کو معزول کر دیا اور ذرہ برابر ان کے سلسلے میں رعایت نہیں کی۔ فوائد: امام اور مقتدی دونوں پر فاتحہ واجب ہے۔ حاکم اعلیٰ اپنے ماتحت کو معزول کر سکتا ہے بھلے ہی کوئی قصور ثابت نہ ہو، اور یہ اس وجہ سے تاکہ فتنہ کی جڑ کٹ جائے۔ حاکم اعلیٰ کے پاس کسی ماتحت عامل کی شکایت آئے تو جہاں کا واقعہ ہے وہاں سے اس کی تحقیق کروانا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کوئی معاملہ دلی کا ہے اور اس کی تحقیق گجرات میں کی جائے
یا ممبئی میں کی جائے، جب مسئلہ دلی کا ہے تو دلی ہی میں اس کی تحقیق کی جائے۔ ظالم کے حق میں بد دعا کرنی جائز ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم اور بے قصور کی بد دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، شکایت جھوٹی ہو یا سچی اس پر فوراً توجہ دینی چاہیے۔ مسجد میں شکایتوں کی تحقیق جائز ہے، مدعا علیہ کو طلب کر کے اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی شکایت آ گئی تو جس کی شکایت آئی اس پر اس کا افسر کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کو یا تو معزول کر دیتا ہے، ڈسمس کر دیتا ہے، یا اس کی تنخواہ کاٹ لیتا ہے۔ متعلقہ شخص سے ایک حرف نہیں پوچھتا ہے کہ تمہارے بارے میں میں نے یہ سنا ہے، تم ایسا کرتے ہو، آپ ایسا کہتے ہو، وَأَنْتَ كَذَا وَأَنْتَ كَذَا، اس طرح کی باتیں بالکل نہیں سنا اور اس کے بعد میں رد عمل آ گیا اور اس پر قلم چلا دیا۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم اس کے سلسلے میں تھوڑی سی اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی چاہے امام کے ساتھ ہو یا اکیلے، قرات سری ہو یا جہری، نفلی نماز ہو یا فرض، گھر پر ہو یا سفر میں، نماز قصر کی ہو یا پوری، ہر حال میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ نماز کا رکن ہے۔ رکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے پڑھا نہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں وجوبی طور پر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا بیان بہت سی صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو واجب نہیں مانتے، اس کے بارے میں انہوں نے بڑا اختلاف کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس مسئلے کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ صحیح اور غلط واضح ہو جائے۔ پہلے ہم ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں جن سے امام کے پیچھے مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ فجر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جب قرات شروع کی تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا دیکھو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ امام دارقطنی اور بغوی نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ صبحی حلاق اور علامہ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ فقہ الحدیث حاشیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386۔ لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا دوسری صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں زیادہ تر عالموں، صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے۔ امام مالک، عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو مانتے تھے۔ امام خطابی سنن ابو داؤد کی شرح معالم السنن میں لکھتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، چاہے امام زور سے قرات کرے یا من میں پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ بنا فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ میرعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 619۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا گیا
کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اپنے من میں پڑھ لو، اپنے من میں پڑھ لو، سارے اشکالات اور ساری دقتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ یہ حدیث صاف طور پر اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہوگی۔ حدیث میں خداج کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے حاملہ عورت کا دن پورا ہونے سے پہلے بچے کا گرا دینا۔ تاکید کے طور پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، آخر میں کہا گیا ہے پوری نہیں۔ امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سارے لوگوں پر نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے، البتہ وہ لوگ اس سے خارج ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، جیسے گونگا۔ کوئی دوسری آیت اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اور نہ ہی قیامت نہ ہی کفایت کر سکتی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، صحابہ، تابعین اور اماموں کی یہی رائے ہے۔ المنہاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170۔ جب لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے من میں پڑھ لو۔ اب اس سے زیادہ صاف اور واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ جزء القراءہ صفحہ نمبر 8، کتاب القراءہ صفحہ نمبر 31۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، نماز پوری کرنے کے بعد لوگوں کی طرف مڑے اور پوچھا کہ کیا جب امام قرات کرتا ہے تو تم بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ لوگ چپ رہے، 3 بار آپ نے اپنا سوال دہرایا، پھر کئی لوگوں نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم میں سے ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے۔ جزء القراءہ صفحہ نمبر 28۔ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لگتا ہے کہ جب امام قرات کرتا ہے تو تم لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ایک آدمی نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، تم میں سے ہر ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے۔ کتاب القراءہ صفحہ نمبر 50۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے کہ بنا سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ جزء القراءہ صفحہ نمبر 4۔ جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو۔ یہ آیت مکہ میں اتری ہے اور جماعت کے ساتھ نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے، اور کسی چیز کے فرض ہونے سے پہلے اس کے مسائل بیان کرنا ناممکن ہے۔ حنفی مذہب کی ہدایہ کے ترجمہ عین الہدایہ میں اس آیت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کافروں نے قرآن کی آواز نہ سننے کے لیے آپس میں کہا تھا کہ قرآن مت سنو اور شور مچاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو قرآن سننے کا ادب بتایا گیا ہے۔ اس آیت سے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل پکڑنا زبردستی ہی نہیں زیادتی بھی ہے۔ زیادتی اس طرح سے ہے کہ جن پر قرآن اترا انہوں نے خود سورہ فاتحہ پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا، اور صحابہ، تابعین اور اماموں نے پڑھا۔ اب ہم کو روکنے کا کیا اختیار ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حنفیوں کا جو اصول ہے کہ فاتحہ پڑھنے سے
قرآن پر زیادتی اور مخالفت لازم آتی ہے تو ان کا یہ اصول غلط ہے۔ اللہ نے رسول کو قرآن کا مفسر، مطلق کو مقید کرنے والا اور عام کو خاص کرنے والا بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے اس قاعدہ نے انکار حدیث کا چور دروازہ کھول دیا۔ خلاصہ یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ہمارے جو بھائی نہیں پڑھتے ہیں وہ غیر جانبدار ہو کر حدیثیں پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ احناف کی دوسری اہم دلیل یہ حدیث ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ۔ دارقطنی نے اسے عبداللہ بن شداد سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ نے منتقی میں کہا ہے، وقد روی مسندا من طرق كلها ضعاف والصحیح انہ مرسل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سند سے یہ روایت کی گئی ہے لیکن ساری سند ضعیف ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ مرسل ہے۔ امام بخاری نے جزء القراءہ میں کہا ہے کہ یہ خبر ثابت نہیں ہے، یعنی کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ هذا خبر لم يثبت عند اهل العلم من اهل الحجاز واهل العراق لارساله وانقطاعه۔ یہ خبر حجاز اور عراق کے علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مرسل ہے اور منقطع ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے، حدیث ضعیف عند الحفاظ، حفاظ کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ علماء کے چند اقوال ہیں اس حدیث کے بارے میں جس سے احناف استدلال کرتے ہیں، تمام حفاظ حدیث کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ بالفرض اگر من کان لہ والی حدیث صحیح مان لی جائے تو اس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرأت پر محمول کیا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی پر سورہ فاتحہ کی قرأت تو واجب ہے لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ امام قرآن کی قرأت کرتا ہے تو وہ قرأت مقتدی پر واجب نہیں ہے۔ یہ معنی بالکل صحیح ہے، اس سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اسی پر فعلاً عمل بھی ہے۔ جامع ترمذی تحقیق احمد محمد شاکر۔ مذکورہ توجیہ کی ضرورت اس صورت میں ہے جب لہو قراءہ میں ضمیر مجرور کو من کی طرف لوٹائے، من کان لہو، ہو کی ضمیر من کی طرف پلٹے، اور اگر ضمیر کو امام کی طرف لوٹائیں جیسا کہ اصول ہے کہ ضمیر ہمیشہ اقرب کی طرف لوٹائی جاتی ہے تو یہ حدیث احناف کی دلیل ہی نہیں بنے گی، اس لیے کہ ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ امام کی قرأت امام ہی کی ہوگی نہ کہ مقتدی کی۔ ناظرین، یہ فاتحہ کے سلسلے میں باتیں تھیں جو کافی لمبی ہو گئیں اور ان کو لمبی بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے طلباء اور ہماری عوام اچھے سے سمجھے گی اور اس پر عمل کرے گی اور لوگ اختلاف نہیں کریں گے۔ باب القراءۃ فی الظہر، ظہر کی نماز میں قرأت کا بیان۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں فاتحہ کے بعد شروع کی 2 رکعت لمبی پڑھتے تھے اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور ان 2 رکعت میں پہلی رکعت کو لمبی پڑھتے تھے اور اس کے بعد دوسری کو تھوڑی مختصر پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی کوئی آیت سنا دیتے تھے۔ عصر میں فاتحہ کے بعد 2 سورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت لمبی پڑھتے تھے، دوسری رکعت اس سے کچھ مختصر پڑھتے تھے۔ اور ابو معمر کی روایت ہے کہ ہم نے خباب سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا آپ لوگوں نے جانا کیسے؟ کہا کہ آپ کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے۔ تو اس میں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، شروع کی 2 رکعت بھری ہوگی، بعد کی 2 رکعت خالی ہوگی۔ بھری کا مطلب ہے فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا،
اور خالی کا مطلب ہے کہ صرف فاتحہ پر اکتفا کرنا. تو شروع کی 2 رکعت میں پہلی رکعت لمبی ہوگی اور دوسری رکعت نسبتاً تھوڑی مختصر ہوگی. ایک بات اور کہ تشہد کے بعد جو 2 رکعت ہے اگر کوئی اس میں بھی سورت یا بعض آیتیں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. اس باب اور اس کے بعد والے باب سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات ہوگی اور سرن ہوگی. پہلی رکعت دوسری سے نسبتاً لمبی ہوگی. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں دوسری کے مقابل نشاط زیادہ ہوتی ہے، آدمی زیادہ چست ہوتا ہے، اس لیے پہلی کو لمبی اور دوسری کو تھوڑا مختصر پڑھیں گے. اور اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلی رکعت کو اس لیے لمبی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہلی رکعت پالے اور مسبوق نہ ہوں. فوائد و فقہیات: ظہر اور عصر کی نماز میں فاتحہ کے بعد قرات کی جائے گی. پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوں گی آخری 2 رکعتیں کچھ مختصر ہوں گی. سری نماز میں اگر کوئی آیت یا کلمہ جہرن پڑھ دیا جائے تو جائز ہے اور پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے تو کبھی کبھی پڑھ دینا چاہیے. مقتدی امام کی طرف دیکھ سکتا ہے، امام کو مقتدی کی رعایت کرنی چاہیے. باب القراءۃ فی العصر، عصر کی نماز میں قرات کرنا. ابو معمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خباب بن عرب سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیسے تم آپ کی قرات کو جان پاتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پڑھتے تھے اور عصر میں قرات سرن ہوگی. باب القراءۃ فی المغرب، مغرب کی قرات کا بیان. یہ روایت حضرت ابن عباس کی ہے. کہتے ہیں کہ ام الفضل نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرسلات عرفا پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹے اللہ کی قسم تمہاری اس قرات نے ہم کو یاد دلا دیا، یہ آخری سورت ہے جسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے مغرب میں سنا ہے. طولا الطولین، طولا یہ اطول کا مؤنث ہے اور طولین طولا کا تثنیہ ہے. 2 لمبی صورتوں سے مراد سورہ انعام اور سورہ اعراف ہے، اور ان دونوں میں زیادہ لمبی صورت یعنی انعام و اعراف میں اعراف لمبی ہے. معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ دونوں رکعتوں میں سورہ اعراف پڑھی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد میں مغرب جو دوسری روایت ہے جس میں طولا طولین آیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا کیا بات ہے آپ مغرب میں قصار مفصل کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لمبی طولا طولین یعنی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا سورہ انعام یا سورہ اعراف وغیرہ بھی آپ پڑھ دیا کرتے تھے. مغرب کی قرات جہرن ہوگی. یہ جبیر بن مطیم اپنے والد سے یعنی محمد بن جبیر بن مطیم اپنے والد یعنی جبیر بن مطیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ مغرب میں سورہ طور کی قرات کر رہے تھے. اب اگر جہرن نہ پڑھتے تو کیسے ان کو پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی قرات کر رہے ہیں؟ اگر جہرن قرات نہ کرتے تو یہ نہ جان پاتے کہ سورہ طور پڑھ رہے ہیں. مغرب میں جہرن قرات کریں گے. باب الجہر فی العشاء، عشاء کی نماز میں بھی قرات جہرن ہوگی، اور
यहाँ पर जो रिवायत आई है अबू हुरैरा की है, कि अबू राफे की है, वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा के साथ इशा की नमाज पढ़ी, आपने इज़्ज़त समाउन शक्कत की तिलावत की और सजदे में गए, यानी सजदे तिलावा किया। मैंने उनसे कहा यानी एतराज़ किया और सवाल किया, तब उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सजदे तिलावा किया है, तो मैं हमेशा इसमें सजदा करता रहूँगा यहाँ तक कि मेरा इंतकाल हो जाए। बरा इब्ने आसिब ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, आपने ऐशा में एक रकत में वत्तीने व ज़ैतून पढ़ी, वत्तीने व ज़ैतून पढ़ी तो लोगों ने सुना, तो सुनने से लोगों को पता चला कि इसमें क़िरात जहरन होगी। बाबुल क़िरात फ़िल इशा बिस्सजदा, इशा की नमाज में सजदा वाली सूरत का पढ़ना, सजदे तिलावा वाली आयत का पढ़ना। यहाँ पर भी अबू राफे की रिवायत है, अब बकर बिन अबी राफे की रिवायत है, कहते हैं मैंने अबू हुरैरा के साथ इशा की नमाज पढ़ी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त समाउन शक्कत की तिलावत की और आपने सजदे तिलावा किया। मैंने पूछा इसके बारे में कि ये क्या बात है, तब कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ये सजदा किया है और मैं बराबर इसमें सजदा करता रहूँगा यहाँ तक कि मेरा इंतकाल हो जाए। बाबुल क़िरात फ़िल इशा, इशा में क़िरात करना। अदी बिन सामित कहते हैं कि इन्होंने हज़रत बरा से सुना, बरा कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो वत्तीने व ज़ैतून पढ़ रहे थे, नमाज ईशा की थी, कहते हैं मैंने इससे हसीन आवाज़ या इससे बेहतरीन क़िरात कभी नहीं सुनी। रसूल अकरम की क़िरात बहुत उम्दा थी और बड़ी खुशहाली के साथ आप क़िरात किया करते थे। और उसके बाद में ये बाब है युतव्विलु फिल उलयैन व यहदिफु फिल उखरयैन, कि रुबाई नमाजों में शुरू की जो 2 रकातें हैं उनको लंबी पढ़ेंगे और बाद की तशहुद के बाद की 2 रकातें उनको हल्की पढ़ेंगे। और हस का मतलब है कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत नहीं मिलाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।